السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور پاکستان میں آج پہلا روزہ گزرا ہے اور مارکیٹ کی کیا صورتحال تھی اور کیا رجحان تھا، اس بارے میں ہم اپنے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو بتائیں گے۔ اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہمارے پیارے دوست بھائی محمد عمران صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ خود ہی مارکیٹ سے ہو کے آئے ہیں۔ میں خود بھی گیا تھا مارکیٹ میں فروٹ لینے کے لیے، تو وہاں پہ کیا ریٹ تھے اور کیا معلومات ہیں محمد عمران کے پاس ہیں، تو چلتے ہیں عمران صاحب کے پاس۔ السلام علیکم عمران بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، تو محمد عمران صاحب ذرا اپنے سننے والوں کو بتا دیں، جو پوری دنیا میں ہمیں دیکھا جاتا ہے، سعودی عرب میں، ابو ظہبی میں، ہندوستان میں، تو ان سب بھائیوں کو بتا دیں پاکستان میں مہنگائی کی کیا صورتحال ہے، فروٹ کی، سبزی کی، گوشت کی، ذرا بتائیں سننے والوں کو۔ سب سے پہلے ہم اپنے دیکھنے والوں کو میں السلام کہوں گا، اور اس کے ساتھ ہی سیف اللہ صاحب، جیسے کہ آپ نے حوالہ کیا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے الحمدللہ وہ شروع ہو چکا ہے، اور آج پہلا روزہ تھا اور پہلی افطاری ہم نے کی ہے۔ اور جہاں تک بات رہی کہ پاکستان کی مارکیٹوں کا کیا حال ہے، تو انتہائی بہت ہی خطرناک حال ہے۔ غریب عوام سے جو ہے خرید و فروخت جو ہے بہت دور تک جو ہے نا نکل چکی ہے۔ اتنی مہنگائی ہے کہ وہ غریب عوام جو ہے خرید و فروخت جو ہے وہ نہیں کر سکتی۔ فروٹ کو لے لیں تو فروٹ جو ہے اتنا مہنگا ہے کہ بندہ جا کے خالی پوچھتا ہے، پھر پوچھ کے جو ہے نا واپس ہی لوٹ کے آ جاتا ہے۔ یعنی کہ بہت ہی مہنگائی ہے، غریب عوام کی جو ہے وہ کمر ٹوٹ چکی ہے اس وقت۔ جی عمران صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ مہنگائی بہت ہے، غریب آدمی صرف ریٹ ہی پوچھ کے واپس آ جاتا ہے، خریدنے کے جو ہے نا اس کے پاس اتنا وسائل نہیں ہے، اور اس کی جو ذرائع آمدنی ہے، جو اس کی جو تنخواہ ہے، وہ اتنا بیچارہ اس کو پورا نہیں کر پاتا ہے کہ وہ گھر کا راشن لے یا فروٹ لے، تو روزہ تو پھر بھی وہ بیچارہ جیسے تیسے کر کے رکھتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج جو آپ مارکیٹ میں گئے، وہاں جا کے صورتحال کا جائزہ لیا، تو ذرا اپنے سننے والوں کو بتائیں کھجور کا کیا ریٹ تھا اور خربوزے کا، جو آج کل جو ہے ہیں بھی چھوٹے، تو اس بارے میں بتائیں اپنے سننے والوں کو۔ سیف اللہ صاحب، آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا کھجور کے حوالے سے۔ آج میں نے خود بھی جو ہے کھجور لی ہے، کیونکہ میں نے جب کھجور کے ریٹ پوچھے تو 600 سے 700 ایک کلو بتا رہے تھے، اور 5 سے 550 جو ہے وہ دوسری کھجور تھی اس کا بتا رہے تھے کلو کے حساب سے۔ تو ظاہر بات ہے جب انسان کے پاس جو ہے 500 600 700 نہیں ہوں گے تو پھر وہ کم ہی لے گا۔ تو میں نے بجائے کلو لینے کی، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، پھر میں نے آدھا کلو لیا ہے۔ اور آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ مہنگائی اتنا ہے کہ ہم جو چیز زیادہ استعمال کرتے تھے، زیادہ لیتے تھے، تو وہ آدھے کی بنیاد پہ جو ہم لے آئے ہیں، اور اس سے بھی جو ہے کم ہو چکی ہے۔ جی، یہ صحیح کہا آپ نے عمران صاحب، جیسا کہ پہلے یہ کھجور ہم جب پہلے خریدتے تھے رمضان المبارک میں، تو اس ٹائم یہ 150 200 روپے کلو ہوتی تھی، تو ابھی جو ہے اس کو بہت ہی زیادہ مہنگا کر دیا ہے۔ اسی طرح خربوزہ جو تھا وہ 50 60 روپے کلو ملتا تھا، تو آج جب اس کا ریٹ پتہ کیا گیا تو وہ تقریباً 150 200 روپے کلو وہ مل رہا ہے۔ تو اسی طرح دوسرے جو ریٹ ہیں، تربوز ہو گیا یا اور کچھ جو کیلا ہو گیا، یہ بہت ایسی جو فروٹ کی چیزیں ہیں جو افطاری کے ٹائم پہ لینی پڑتی ہیں، اور بندہ افطار کرنے کے لیے جو ہے لے کے آتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اب روزہ افطار کرتا ہے۔ تو یہ جو مین چیزیں ہیں، مطلب فروٹ ہو گئے، کھجور ہو گئی، یہ تو انسان کے لیے لازمی ہوتا ہے تاکہ روزہ جب کھولے تو وہ ان کو ساتھ رکھ کے کھا کے جو ہے روزہ کھولا جاتا ہے۔ تو عمران صاحب ذرا بتائیں اپنے سننے والوں کو، آپ نے جو مارکیٹ کا سفر کیا تو وہاں پہ عوام کا رجحان کتنا تھا، کم تھا، زیادہ تھا، کیا تھا؟ سیف اللہ صاحب، عوام کا رجحان تو بہت ہی کم تھا۔ رش کے لحاظ سے تو بہت زیادہ تھا، لیکن خرید و فروخت کے حساب سے جو ہے وہ بہت کم تھا، کیونکہ عوام نے مارکیٹ کا رخ کیا، لیکن وہاں جب جا کے معلومات لی، وہاں فروٹ کا ریٹ پتہ کیا، تو یعنی کہ دیکھنے والا یہ سمجھ رہا تھا کہ جتنی بھی عوام ہے وہ مارکیٹ کی طرف جو ہے الٹ آئی ہے، لیکن اس کا برعکس ہوا۔ اس کا یہ ہوا کہ مہنگائی بہت زیادہ تھی، تو عوام یعنی کہ پوچھتی تھی، پوچھنے کے بعد اگر جیب گوارا کرتی تو جو کلو لینے 1 کلو 2 کلو لینا ہوتا تھا، انہوں نے آدھا کلو، یعنی کہ ایسے کم کم جو ہے فروٹ لیا ہے۔ اور میں سیف اللہ صاحب یہ بھی بتاتا چلوں کہ
اب آپ کے علم میں ہوگا کہ غریب لوگ جو ہوتے ہیں ماشاءاللہ وہ جوائنٹ فیملی ہوتی ہے اور ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ روزہ افطار کرتے ہیں۔ اب 1 کلو یا 1.5 کلو یا 2 کلو جو ہے وہ بیچارہ کہاں پورا کر سکتا ہے؟ تو یہ تو حقیقت بات ہے کہ فروٹ جتنے بھی ہیں وہ غریب عوام سے جو ہے وہ بہت دور جا چکے ہیں، بہت یعنی کہ ان کی پہنچ سے جو ہے وہ بہت دور ہیں۔ اب غریب عوام جو ہے وہ بیچاری وہ یہ سوچتی ہے کہ ہم ایک ٹائم کا فروٹ لیں یا ایک ٹائم کی ہم گھر کا کھانا بنائیں، تو بہت ہی یعنی کہ اس وقت مشکلات تو ہے غریب عوام کے لیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا غریب کو ہمت اور قوت دی ہوئی ہے، وہ روزے اور تراویح پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ زندگی انسان کی جو ہے وہ گزر جائے گی، امیر نے بھی مرنا ہے اور غریب نے بھی مرنا ہے، لیکن اللہ کی دربار میں جو ہے جواب سب نے جا کے دینا ہے کہ اس حال کے اندر آپ نے غریبوں کا کتنا جو ہے آپ نے ان کا خیال کیا۔ اب آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں سیف اللہ صاحب، ہمارے جو حکمران ہیں، آپ حکمرانوں کو چھوڑو، ان کے نیچے والے جو لوگ ہیں، جو کم عہدہ رکھنے والے لوگ ہیں، آپ کبھی ان کے گھروں کا طرف رخ کرو تو ان کے گھروں کی ڈشیں دیکھیں اور ان کے دسترخوان دیکھیں تو بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ یار۔ تو سیف اللہ صاحب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمارے جو حکمران ہیں، جو نچلی سطح کے جو گورنمنٹ عہدیداران ہیں، اگر ان کے گھروں کا ہم رخ کریں، ان کے گھروں کے دسترخوان ہم دیکھیں تو ماشاءاللہ ایسے سجے ہوئے ہوتے ہیں کہ بندہ بولتا ہے کہ بس جو بھی یہ پاکستان کا فروٹ تھا وہ سارا ان کے دسترخوان میں جو ہے وہ آ چکا ہے۔ تو ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ ہمارے رہکار ہیں، آپ نے ہماری دیکھ بھال کرنی ہے۔ جب آپ اپنے دسترخوان کو دیکھیں تو اسی طرح آپ غریبوں کے بھی دسترخوان کو دیکھیں کہ آیا ان کے گھروں کے اندر اس وقت افطاری کے ٹائم ان کے بچوں کے لیے بھی فروٹ ہے یا نہیں ہے؟ ذرا یہ ایک بار سوچ لیا کریں تو بہتر ہوگا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ ہمارے آقا تو جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ رائے ہمارے ہیں، اور انہوں نے حکومت کر کے بتائی ہے کہ حکومت کس طرح کی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جو خلفاء ہیں، ان کے خلفاؤں نے جو حکومتیں کی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہو گئے، حضرت عمر فاروق ہو گئے، حضرت عثمان غنی ہو گئے، حضرت علی المرتضیٰ ہو گئے، انہوں نے جو حکومتیں کی ہیں انہوں نے یہ مثال قائم کی ہے کہ آپ مسلم حکمران جتنے بھی ہو آپ نے اس طرح جو ہے حکومت کرنی ہے، اس کو ایڈل بنا کے حکومت کرنی ہے۔ لیکن آج جو ہے اس کا برعکس ہے۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضرت عمر عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ان کی جو گورنمنٹ تھی، ان کا جو خلافت کا دور تھا، یقین کریں کہ وہ اتنی میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے 3 حصے لے لو، اس کی اتنی وسیع حکومت تھی، لیکن اس کے کھانے کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک دن وہ اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ آج مجھے میٹھا جو ہے کھانے پہ دل کر رہا ہے، اگر کچھ ہو گھر میں تو بنا دیں۔ تو ان کی گھر والوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ تو میٹھے کی بات کر رہے ہیں، ہمارا آج کا جو کھانے کا ایک ٹائم کا کھانا ہے اس کے بھی جو ہے نا بندوبست نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہم کس کی جو ہے زندگی کو پڑھ کے جو ہے نا ہم حکمرانی کر رہے ہیں، کس کی زندگیوں کو جو ہے نا فالو کر رہے ہیں۔ تو خدا را اگر آپ مسلم حکمران ہیں تو اپنے مسلمانوں کے جو گزرے ہوئے خلفاء ہیں ان کی زندگی کو پڑھیں، ان کی حکمرانی کو پڑھیں اور ان کی حکمرانی کی طرز پر آپ چلیں تو انشاءاللہ آپ بھی کامیاب ہوں گے، آپ کا ملک بھی کامیاب ہوگا اور آپ کی عوام بھی جو ہے وہ خوشحال ہوگی۔ جی بالکل عمران صاحب، آپ نے بالکل اچھا کہا کہ ان کی طرح کے اگر حکمران ہمیں مل جائیں اور اسی طرح کام کریں تو ہمارے پڑوسی ملک افغانستان میں بالکل اس طرح تو نہیں ہو سکتے۔ تو وہ تو بہت بڑی ہستیاں تھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو کوئی مثال ہی نہیں ہے، لیکن ان کے ہلکے پھلکے نقش قدم پہ تھوڑا بہت اگر چلنے کی کوشش کر بھی رہے ہیں ہمارے پڑوسی ملک افغانستان میں، تو وہاں پہ جو ان کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں، جو ان کے جو فوج کے جو کرنل ہیں، جو بڑے ہیں ان کے، وہ بھی عام بندوں کی تنخواہیں لے رہے ہیں، وہ بھی عام بندوں کی طرح رہ رہے ہیں، عام بندوں کی طرح گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، رکشے میں سفر کرتے ہیں، کوئی سیکورٹی نہیں ہے، کوئی ان کا جو ہے نا وہ لمبے چوڑے جو ہے وہ نہیں ہے حساب کتاب کے، کوئی سیکورٹی لگا دو روڈ بند کر دو، تو وہ بھی تو زندگی گزار رہے ہیں عمران صاحب۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہی اگر اسی طرح ہی کر لیں جیسے افغانستان میں کر رہے ہیں تو غریب عوام کا کچھ بھلا ہو جائے گا؟ بالکل ہو سکتا ہے، آپ نے صحیح اشارہ کیا ہے، افغانستان کی جو آپ مثال دے رہے ہیں بالکل یہ حقیقت ہے۔ 20 سال اس نے جنگ لڑی ہے، 20 سال کے بعد اس کی گورنمنٹ آئی ہے،
اور آپ اندازہ لگائیں ایک ملک جو ہے 20 سال جنگ کی دلدل میں رہا، اور جب اس سے وہ آزاد ہوا تو اس کی جو عوام ہے آج وہ خوشحال ہے۔ اور وہ خوشحال کیوں ہے اس کی وجہ آپ نے بتا دی ہے کہ ان کے جو گورنمنٹ کے بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر اعظم ہو گئے یا جنرل ہو گئے، کوئی بھی بڑے عہدوں پہ ہے، تو وہ ایک عام زندگی جو ہے گزار رہا ہے، اور عام بندوں کی طرح جو ہے وہ سیلری لے رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر ہمارے حکمران بھی اسی طرح زندگی کو طرز بنا دیں تو ہم بھی خوشحال ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے ملک پہ جو ہے کتنا قرضہ چڑھتا جا رہا ہے، لیکن ہمارے بڑوں کی، ہمارے حکمرانوں کی جو ہے عیشی ختم نہیں ہوتی، اور اتنی سبسڈیاں جو ہے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ملک ہمارا جو ہے ترقی یافتہ ملک ہے، اس ملک پہ جو ہے نا کوئی قرضہ نہیں ہے، یہ ملک جو ہے نا دوسروں کو قرضہ دیتا ہے، یعنی کہ ایسی شہنشاہ جو ہے زندگی وہ بسر کرتے ہیں۔ تو میرے خیال سے زندگی اپنی، اگر ملک کو سدھارنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنی زندگی پہ جو ہے توجہ دینی ہوگی، آپ کی جتنی بھی خواہشات ہیں ان کو کم کرنا ہوگا، پھر تو ہمارا ملک جو ہے الحمدللہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے ملک کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ نے اس ملک کو زراعت بنایا ہے، اور اللہ نے ایسی ایسی اس ملک کے اندر نعمتیں دی ہیں جو دنیا میں کم پائی جاتی ہیں، اس نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھا کے اس ملک کو جو ہے ہم بہت آگے تک لے جا سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ عمران صاحب، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ تو میں آخر میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارے دوست ہندوستان میں اپنا پوری دنیا میں یہ دیکھا جاتا ہے، میسج بھی آتے ہیں اور ساتھ میں وہاں کا جو کنٹری ہے وہ بھی آ جاتی ہے ہمارے پاس، تو کیا کہنا چاہیں گے ان کو؟ پاکستان میں بھی جو بھی جہاں بھی دیکھتے ہیں ہمیں، ان کے لیے کوئی پیغام تھوڑا سا؟ ان کے لیے میرا یہی پیغام ہوگا سب سے پہلے کہ اس ماہ رمضان المبارک ان کے کنٹری میں بھی ہوگا، تو جس طرح ہم نے آج اپنے ملک کا احوال بتایا ہے، اور اگر آپ کمنٹس کے اندر چاہیں تو آپ اپنے ملک کا احوال ہمیں ضرور بتا سکتے ہیں، کیونکہ آپ ویڈیو ضرور دیکھتے ہیں لیکن کمنٹس جو ہے کمنٹس پہ آپ توجہ نہیں دیتے، تو آپ ہمیں کمنٹس کریں، اور کمنٹس کے اندر آپ وہاں کی صورتحال سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں، وہاں کی صورتحال بتا سکتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں وہاں کتنی مہنگائی ہے اور عوام وہاں کتنا خوشحال ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ویڈیو جب بھی دیکھیں تو ضرور ہمارے چینل کو، اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ ہماری آنے والی جو نیو ویڈیو وہ آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ ہی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔